اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اور ایک اور جگہ سورۃ آل عمران کی آج کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے وائز جو سورۃ آل عمران ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑی رکھو اور آپس میں فرقہ فرقہ الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ تو جو اب تو نومبر کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے، اور اب سردی ہے تو سب کو یہ بخار زکام سب کچھ ہونا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آج کا ٹاپک ہے کہ بخار اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے آزماتا ہے۔ تو سب سے پہلے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکات میں حدیث ہے، پڑھے 1583، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک آدمی نے بخار کو برا بلا کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، کیونکہ بخار تمہارے گناہ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیں اللہ، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے بخاری کی، میں نے سعید بن یساد ابو الحباب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بیماری ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اپنے بخار میں بھی ہمارے لیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنایا ہوا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اب یہ نہیں کہ بخار کا علاج نہ کرو کہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے، بخار کا علاج کرنا بھی ضروری ہے۔